انسانوں کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کیا آپ لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہم سب کے ساتھ ہے؟ یس۔ اگر یہ بار بار ہونے لگے، کبھی کبھی تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیز ہمارے ساتھ بار بار ہونے لگے تو یہ چیز انسان کے لیے خطرناک حد تک ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی غصہ اگر انسان کو بار بار آنے لگے تو وہ اس کی ہیلتھ کو، اس کی ایموشنل ہیلتھ کو، اس کی فزیکل ہیلتھ کو، اس کی مینٹل ہیلتھ کو، اس کے ریلیشن شپ کو خراب کرتا ہے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ اس میں خراب ہوتی ہے وہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہی تعلق خراب ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، آپ میں سے کوئی غصے کو پسند کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی غصے کو پسند کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اور بھی برا لگتا ہے کہ جب کوئی اور کرتا ہے تو اس وقت تو بہت ہی برا لگتا ہے کہ کیسے، مطلب وہ تو پھر ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتا نا۔ لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کیسے ہم اس کو جسٹیفائی ایسے کرتے ہیں کہ غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے، یہ تو آئے گا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ غصہ بے شک ایک فطری جذبہ ہے، یہ ہمیں آتا ہے، لیکن یہ ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ہم مینج نہ کر سکیں یا جس سے ہم ڈیل نہ کر سکیں۔ تو ہم نے اس غصے کو ڈیل کرنے کے، اچھا دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا اینگر کنٹرول کرنا، تو اینگر کبھی کنٹرول نہیں کیا جاتا، اینگر ہمیشہ مینج کیا جاتا ہے، کیونکہ غصہ میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر فطری طور پر رکھا ہے، کیونکہ اس جذبے کے بغیر ہم اپنی دنیا میں، ہم اپنے معاملات میں کہیں کہیں ہمیں اس کے اظہار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب یہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا، اور اس کو مینج کرنے کے لیے ہم نے آج کچھ کوپنگ میکانزمز جو ہیں وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم سب اس بات چیت کو، جب ہم کوپنگ میکانزمز کے اوپر بات کریں تو ہم اس کو آپس میں انٹریکٹیو رکھیں، اور انٹریکٹیو رکھیں گے تو ہم اس کو زیادہ انجوائے بھی کریں گے اور ہماری لرننگ بھی اس سے بہتر ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ ہے ہم نے اپنے سوچ کے انداز کو بدلنا ہے۔ تو ہم اپنے سوچ کے انداز کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کو عموماً کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ غصہ تو سب کو آنا ہے، کس بات پہ آتا ہے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نہیں، کچھ ریلیونٹ مثال دیں۔ لوگوں کی اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اور پیچھے سے کوئی بتائے گا پلیز؟ جھوٹ پہ آتا ہے، غلط بات پہ آتا ہے۔ اور مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، بچوں پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ بات نہیں سنتے، پڑھتے نہیں ہیں، رزلٹ اچھا نہیں لے کے آتے، اور ایگزیکٹلی جب بلا وجہ کوئی آپ کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور بیویاں بھی بیٹھی ہوں گی اور مرد، شوہر بھی بیٹھے ہیں، تو شوہروں کو کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ تو تب بھی غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیویوں کو کس بات پہ اپنے مردوں کے غصہ آتا ہے؟ سوری، آفس سے لیٹ آتے ہیں تو غصہ آتا ہے، اور باتیں چھپانے پر، یہ تو بہت سٹرینج بات ہے، اور مشورہ بہت دیتے ہیں، ایویں ہی انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ کن ذہن، اپنی بیویوں کو کن ذہن، کم عقل سمجھتے ہیں۔ ویسے یہ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں پہ عورت کو تو ویسے ہی کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں کہیے کہ جب مرد گھر آ کے آپ کو توجہ نہیں دیتے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے نا، خواتین کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اٹینشن چاہیے، وہ سنانے ہوتے ہیں کسی کو۔ تو آپ کے ہسبینڈ جب شام میں آتے ہیں تو آپ ان کو سب سناتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس نا غصہ کرنے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے سوچنے کا انداز بدل لیا
تو اس سے ہمارا جو غصے کا جو لیول ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے, اور جس کو ہمیں مینج کرنا, جس کو ہمیں ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کتنی مائیں ایسی ہو سکتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رونق تو بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اگر بچے ہی گھر میں نہیں ہیں تو رونق کیسی؟ تو اگر بچہ شور کر رہا ہے یا چیزیں پھیلا رہے ہیں, میس اپ کر رہے ہیں, ٹوائز کو پھیلایا ہوا ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں, جھگڑا کر رہے ہیں, تو کہ بچے ہی تو یہی کریں گے. دیکھیں میں اور آپ تو گھر میں یہ سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یا لڑتے ہیں تو آپ ہسبینڈ سے لڑتے ہیں. مطلب بچے جس طرح سے آپس میں منگل اپ کرتے ہیں, اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کزنز آپس میں جس طرح سے منگل اپ کرتے ہیں, تو لڑائیاں, چھینا جھپٹی, مار پٹائی یہ انہی میں تو ہوتی ہے. تو اگر ماں یہ سوچ لیں کہ بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو غصے کا, فرسٹریشن کا لیول ہے نا وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اسی طرح سے مردوں کو عادت ہوتی ہے, جو مرد بیٹھے ہوں گے وہ میری بات تائید کریں گے, وہ ٹی وی بہت تیز آواز میں دیکھتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو میرے ابو ماشاءاللہ ہی 70 ایئرز اولڈ, تو وہ ٹی وی بہت اونچی آواز میں دیکھتے ہیں. تو میری امی کو ہمیشہ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ تمہارے ابو کا مجال ہے جو ٹی وی کی آواز کم کر دیں. تو میں نے اپنی امی سے کہا, میں نے کہا امی آپ یہ کیوں نہیں مان لیتی کہ ابو ٹی وی دیکھتے ہی تیز آواز میں, تو جب آپ یہ مان لیں گی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ فرسٹریٹ نہیں ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں, ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اور جب آپ چینج نہیں کر سکتے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا اسٹریس کا لیول اور آپ کا اینگر کا لیول تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے, اور آپ کو اپنے اینگر کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو غصے کا تعلق کس سے ہوا؟ پھر آپ کے بیرونی حالات سے نہیں ہوتا, غصے کا تعلق آپ کے اندر کے حالات سے ہوتا ہے. آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے, آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, آپ سوچ کیسے رہیں, آپ چیزوں کو دیکھ کیسے رہیں, آپ ان کو پرسیو کیسے کر رہے ہیں. غصہ اس بات کے اوپر آتا ہے. سوری, ہم اسی کے اوپر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. غصہ ہمیں, دیکھیں ہمیں غصہ نا ملتوی کرنے کی عادت آتی ہے. ملتوی کہتے ہیں ڈیلے کرنے کو. تھوڑی سی اگر میں گاڑی اردو بولوں تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا, میں ترجمہ کر دوں گی. غصہ ڈیلے کرنے کی عادت ڈالیں. غصہ کیسے ڈیلے کریں گے؟ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے, اچھا سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو غصہ آتا کس بات کے اوپر ہے. پہلے تو آپ یہ نا اپنے مائنڈ میں بنا لیں. اب ہر ایک کا غصہ کرنے کا ٹائم بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں, سیناریوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ اگر مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ میں 60 سیکنڈز تک غصہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ 60 سیکنڈز کو آپ 1 ہفتے تک اس کی پریکٹس کریں کہ میں نے 60 سیکنڈز تک غصہ نہیں کرنا, اور اس کے بعد آپ اس کو 1 ہفتے کے بعد آپ اس کو 5 منٹ پہ لے جائیں. نیکسٹ ویک میں آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں, اور اس طرح سے کرتے کرتے آپ اس کو گھنٹے پہ لے جائیں. جب آپ اس ایموشن کو جب آپ ڈیلے کر دیتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے, وہ مینج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اینگر مینجمنٹ میں, کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اینگر کو مینج کرنا ہے. پھر میں نے جیسے بات کی کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو غصہ کب اور کیوں آتا ہے. کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے کے ساتھ ہی غصہ آتا ہے, ان کا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو رات سونے سے پہلے بڑا غصہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو بھوک لگتے وقت غصہ آتا ہے. اور سوری, کچھ سارا ہوا, وہ تو پھر اس کے لیے تو پھر کسی سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اچھا دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اپنے ماضی کی کچھ چیزوں پہ غصہ آتا ہے. فلاں وقت یہ ہوا تھا میرے ساتھ, آج سے 10 سال پہلے میرے کولیگ نے یہ کیا تھا, یا میرے باس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, یا میرے فیملی ممبر نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا. اب ہم اس جو پاسٹ کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو لے کے ہم غصہ کرتے رہتے ہیں,
ہم پریشان رہتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھنے کی ہے جو کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس سلوگن کو نا گھر میں کہیں دیوار پہ لکھ کے لگا لیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اور جب آپ کا دل بجھے اور خراب ہو، ماضی کی کسی بات پہ، کسی بات کو لے کے آپ پریشان ہوں، تو فوراً اپنے آپ کو سمجھائیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اچھا کیوں اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ رب میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ زیادتی تو کر ہی نہیں سکتا. اور اگر اس نے مجھے اور آپ کو کسی آزمائش سے گزارا ہے تو یقیناً اس میں اس کی رحمانیت ہے، اس میں اس کا رحم ہے. وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے. ہم ایکچولی اس کے پیار کو کنسیڈر نہیں کرتے، ہم ایکچولی اس کے پیار کو تصور میں نہیں لے کے آتے. اگر ہم جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے تھوڑا سا اس پیار کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ شخص اگر آپ کے قریب نہ بھی ہو نا تو جب آپ کو اس کا خیال آئے گا نا تو آپ کے دل میں ایک محبت کی فیلنگ آئے گی، ایک کیئر کا احساس آئے گا، چاہے جانے کا احساس آئے گا. تو جب آپ رب کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ وہ رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو یقین جانیے آپ کے اندر وہ چاہے جانے کا احساس ہوگا. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب ہمارے اندر چاہے جانے کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ جو ہمارے اندر ایک ایموشنل ویکیوم ہے نا، جب ہماری ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب بچپن میں آپ کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی تو جب ٹائم کے ساتھ آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایموشنل ویکیوم ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس رب کی محبت کو محسوس کرتے ہیں تو آپ اس ایموشنل ویکیوم کو فل اپ کرتے ہیں، کیونکہ محبت ایک بڑا طاقتور جذبہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو یہ غصے اور نفرت کا ایک اپوزٹ جذبہ ہے. تو جب آپ محبت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جب آپ کیئر کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے. اگلی بات، ہماری عادت ہوتی ہے ہم فوری طور پر نتیجے پہ بڑا پہنچتے ہیں. اچھا نتیجے پہ پہنچ کے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا؟ ہم نتیجے پہ فوری کیوں پہنچتے ہیں؟ چلیں یہ بتائیں. اوور تھنکنگ ہوتی ہے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے. اور وہ صحرا سے نکلنے کے لیے بھی کہ بس خیال سے نکل جائے. بس اصل میں دیکھیں جب آپ فوری نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ فوری نتیجہ بدگمانی پہ مبنی ہوتا ہے. خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کرنے. ہاں ایگزیکٹلی. ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم اس کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. اور جب انسان بدگمانی، آپ کو پتہ ہے بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ریلیشنز کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے. اب ہسبینڈ آ کے جو ہے وہ سارا وقت فون اسکرول کرے گا، جیسے اب کسی نے آپ میں سے کسی نے کہا، تو جب وہ اسکرول کریں گے تو یہ لگے گا نا یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے. سب سے پہلا خیال عورت کے دل میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اسی لیے میری طرف نہیں دیکھتے، اسی لیے میری طرف توجہ نہیں دیتے، بس ان کو اپنے فون سے پیار ہے. اب فون کے اندر کون ہے، اس سے کتنا پیار ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. اینی ویز، تو بدگمانی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بندوں سے اچھا گمان رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں تو پہلا خیال ہی برا ہوتا ہے. اور کہاں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے 99 ٹائمز 99 دفعہ آپ نے 70 دفعہ آپ نے اچھا گمان کرنا ہے. ہم 70 دفعہ تو کیا، ہم تو 7 دفعہ بھی اچھا گمان نہیں کرتے. یہ ہمیں اس قدر برا سوچنے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ ہمارا ایک مطلب ایک عادت ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور جب آپ اچھا گمان کر لیں گے نا تو آپ فوراً یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. بھئی ایک سوچ ہے نا، ایک سوچ مجھے غصہ دے رہی ہے، ایک سوچ میرے غصے کو ٹھنڈا کر رہی ہے.
اگلی بات, جب آپ غصے میں آئیں تو آپ کی زندگی میں کچھ لوگ, کچھ پازیٹیو چیزیں, کچھ پازیٹیو کتابیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے غصے کو مینج کر سکیں. یعنی آپ کی لائف میں, اب جیسے اب آپ سب یہاں آج گیدر ہوئے ہیں, ایک بڑی زبردست گیدرنگ ہے اور ماشاءاللہ سب اچھے, ایک اچھی کمیونٹی سے اور سب اچھے بیک گراؤنڈ سے لوگ موجود ہیں. تو یہ اس گیدرنگ کا آپ سب کو کیا فائدہ ہوگا, مجھے ذرا بتائیے. اس گیدرنگ سے آپ سب کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس چیز کو ہٹا کے کہ آپ سب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے, اس کو ہٹا کے اس کے علاوہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز پیچھے سے اور لاؤڈ بول. جی جی میم نے ان کی سیٹ لے لی. نہیں سر, کمپلیٹلی اوکے, آپ کے لیے ریزرو رکھی ہوئی تھی. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو اناؤنس دیٹ ہمارے ویری ویری سینئر psychiatrist Dr. Iqbal Afridi is here with the team. Please give him a thank you very much, Doctor, for coming. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. If you're comfortable here, it's okay. If you're comfortable there, wherever you feel like. اچھا, ہوتا پتہ ہے کیا ہے, غصے میں نا واقعات کا اور سوچوں کا ایک دائرہ بن جاتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو لوگ موجود ہیں, کوئی پازیٹیو کتاب ہے جو آپ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی رہتی ہے, آپ کے لاؤنج میں, آپ کے ڈرائنگ روم میں جو شیلف ہے وہاں پر وہ بک رکھی ہے, کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ خود کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو آپ وہ کتاب نکالیں اور اس کو پڑھیں. اچھا, اب آج کل نا کتابوں کا شوق بہت کم لوگ رکھتے ہیں, مطلب ریئر رہ گیا. آج کل یا تو وہ ای بک پڑھی جاتی ہے, آپ کے موبائل فون میں ای بکس ہوتی ہیں, یا پھر ہم آڈیو بکس سن لیتے ہیں, یا ہم نے ایسے چینل سبسکرائب کیے ہوتے ہیں جہاں پہ آڈیو بکس ہم سن رہے ہوتے ہیں, بکس کی سمری ہم ایکچولی دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. اور ہمارا نا فوکس اتنا کم رہ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 300 پیجز کی کتاب کو نا 7 منٹ میں کوئی کور کر کے بتا دے, دیٹس اوکے فار اس, کیونکہ ہم محنت نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل رکھنا ہے, کچھ اس طرح کی گیدرنگز کو آپ نے اپنی لائف میں انٹروڈیوس کرانا ہے, اس کو شامل رکھنا ہے جو آپ کو پازیٹیو رہنے میں اور اپنے ایموشنز کا کتھارسس کرنے میں آپ کو ہیلپ کر سکے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کریں. اچھے لوگ موجود ہیں. واٹ یو سیک از سیکنگ یو. جسے تم تلاش کرتے ہو وہ بھی تمہیں تلاش کرتا ہے. تو اپنے دل سے پوچھیے آپ کسے تلاش کر رہے ہیں, کسے تلاش کر رہے ہیں, ذرا بتائیں کسے تلاش کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ تلاش کریں, آپ بھی اچھے بن سکتے ہیں. دیکھیں وہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. پہلے تو ہمیں خود اچھا بننا ہے. بہت اچھا پوائنٹ, آپ نے ویلڈ بات کی. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے تو اچھا بننا ہی بننا ہے نا, لیکن واٹ یو سیک از سیکنگ یو سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی تھنکنگ کو اتنا پازیٹیو کر لینا ہے کہ آپ اپنی سراؤنڈنگز میں پازیٹیوٹی کو تلاش کریں. جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو ایکچولی آپ نیگیٹیوٹی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو ایکچولی آپ پازیٹیوٹی کو تلاش کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہی رہ گیا, کیا سیکھ کر رہے ہیں آپ لوگ. رومی نے بڑی, مطلب میں آئی لو دس کوٹ, رومی نے بڑی پتے کی بات کہی ہے, اور اسی سے نکلا ہے وہ لا آف اٹریکشن جس کو ہم بڑا پڑھتے ہیں اور بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اور ہم اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو فیک سمجھتے ہیں, بٹ میں اس کے اوپر بلیو رکھتی ہوں, میں اس کو اپلائی بھی کرتی ہوں, اور میں نے اس کی اپلیکیشن سے اپنی زندگی میں بہت میریکلز دیکھے ہیں. میں نے اپنی پرسنل لائف میں اس کے بہت میریکلز دیکھے ہیں. تو آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یو شوڈ نو کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں اپنی لائف میں. وائی یو آر ہیئر. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم بیکار نہیں آئے ہیں. میرے رب نے مجھے یہاں بیکار نہیں بھیجا, میرے رب نے یہاں مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہے. تو آسک یور سیلف کہ آپ یہاں کیوں ہیں, اور آپ جو تلاش کر رہے ہیں وہی آپ کو ملے گا. اگلی چیز, ہم سانس کی ورزش کر سکتے ہیں. اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ اسی وقت بریتنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. بریتنگ, سانس کیا ہے, سانس کی ڈور ہے. سانس ہے تو ہم زندہ ہیں, سانس ٹوٹ گئی تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو سانس کی ایکسرسائز آپ دن میں 4-5 دفعہ
वैसे भी करने की आदत डालें. जो लोग योगा करते हैं वो सांस की एक्सरसाइज करते हैं कि आप नाक से बहुत अच्छा इनहेल करते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, यानी चंद सेकंड्स को जितने सेकंड्स आप होल्ड कर सकते हैं. कुछ लोग 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, जिनको बहुत प्रैक्टिस होती है वो इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं. तो जितना आप होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करें, और जब आप मुंह से एक्सहेल करें तो आप ये सोचें कि आपके अपने अंदर की जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं और जितनी आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो एक्सहेल करते हुए आपके अंदर से रिलीज़ आउट हो गई है. जब आप ये एक्सरसाइज दिन में, मैं इसको इस तरह से कहती हूँ कि आप हर नमाज के बाद आप इसको बांध लीजिए. आपने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, आप जानमाज से ना उठें तब तक कि आप ये एक्सरसाइज ना कर लें. आप 4-5 दफ़ा गहरे सांस लें और उसके बाद आप अपनी जगह से उठें. फिर इसके अलावा जी 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 गुस्से का जो एक्ट होता है या फ्रिक्शंस ऑफ समथिंग, nobody planned for anger. बिल्कुल सही कह रही हैं. nobody planned for anger. It just happened. yes, it's just impulsive. 100% correct. meditation होना चाहिए, but जो गुस्सा है it's a very emotional feeling. आपका ये सवाल अगर मैं आखिर में ले लूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी. अच्छा, इसके अलावा एक जो हमें दीन बताता है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, वज़ू कर लें, नहा लें, पानी पी लें, मतलब एटलीस्ट उस जगह से हट जाएं, उस जगह, उस सिचुएशन से आप वॉक आउट कर जाएं जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है. अगर कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब आप अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाहर का एक चक्कर लगा के फिर वापस आ जाएं. अगर अगला बंदा धड़ाधड़ सुना रहा है आपको तो आप उस वक्त उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए इधर उधर होके फिर आप वापस आ जाएं. तो उससे कम से कम ये होगा कि एक बंदा जो सुना रहा है और गुस्सा कर रहा है, कम से कम आप उस फेज में नहीं जाएंगे. क्योंकि जब 2 लोग आर्ग्यू करते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता. फिर अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, सुनने की आदत डालें. एक्चुअली यही इम्प्लीमेंटेशन करें मैं तो एटलीस्ट पर्सनली. वेरी गुड, दिस इज हाउ आई एम सो comfortable with my life. ज़बरदस्त. I know that this person will talk. I have to listen. No arguments. बिल्कुल सही कह रही हैं. हम सुनते नहीं, हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते. अच्छा, बल्कि इवन होता ये कि एक शख्स जब हमसे बात कर रहा होता है, जैसे छोटा बच्चा भी अगर हमसे बात करेगा या घर का कोई फ़र्द ही बात करेगा, तो ख़वातीन को अमूमन ये करती हैं, मर्द भी ये करते हैं कि वो अखबार या मोबाइल पे होते हैं और कहते हैं हाँ बोलो सुन रहा हूँ. और माँ भी यही कर रही होती हैं कि वो खाना बनाते हुए कहती हैं हाँ हाँ सुन रही हूँ. वो बच्चा कहता है मेरी सुने, मेरी तरफ देखें, लेकिन हम कहते हैं हाँ सुनो. तो एक्टिव लिसनिंग क्या है कि आप उसकी तरफ तवज्जो हो, अपना चेहरा करें और उसकी बात सुने. ये बहुत ज़रूरी होती है. एक आलम दीन कहते हैं कि सुनना अल्लाह ताला की सिफत है, वो सुनता है. ये सिफत फिर हम क्यों नहीं अपने अंदर पैदा कर सकते? तो इस सिफत को भी हमने, और एक बात जहन में रखें कि जो जितना अल्लाह ताला की सिफत को अपने अंदर डेवलप करता है ना, वो उतना अल्लाह ताला से करीब होता है. तो और फिर अब नेक्स्ट आते हैं कि अब बोलनी, मतलब सुनने के बाद अब आपने अब बोलना है. अच्छा, अल्फाज का भी बड़ा एक बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में कि जो हम बोलते हैं वो या तो हमें अगले इंसान से करीब कर देता है या हमें उससे दूर कर देता है. तो बी अवेयर ऑफ दैट कि आप बोल क्या रहे हैं. आपके अल्फाज का चुनाव, आपका लहजा, आपके चेहरे के तासुरात और आपकी टोन, आपके आवाज़ की पिच, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन में. तो मतलब इसको समझना है हमने. देखिए, गुस्से के इलाज के लिए, अब ये जो मैंने आपसे सारी बातें की हैं, एक आखिरी टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो एक प्रैक्टिकल टिप है. गुस्से के इलाज के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गोली दूंगी तो आप उसको फाँक के कहेंगी सुबह मेरा गुस्सा ठीक हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. और जैसे आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो तो विद इन सेकेंड्स होता है. जब वो आता है तो वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन के तौर पर आता है. तो जब हम कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि गुस्से के वक्त हमें अपने गुस्से को मैनेज करना आसान हो जाता है, जिसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप भी यहाँ पर शेयर करूँगी. आपने करना ये है कि आपने, हम सब के पास मोबाइल, जाने जिगर कह लें, हम उसको क्या कह लें, वो हर वक्त हमारे साथ होता है. उसका ना फ्रंट कैमरा खोलें
ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں اپنے آپ کو اور 2 منٹ تک اس میں دیکھ کے مسکرائیں, اور یاد رکھیں وہ 2 منٹ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کے بعد میرا منہ تھک گیا تو میں نے اس کو رکھ دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, تو ہنسنا ہی تو ہے, ہم نے ہنسنا ہی تو ہے, ہم کیوں کر. کوئی ساتھ بیٹھا ہو بولے یہ پاگل ہو رہے کیا ہے نا آپ واش روم میں چلی جائیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں, واش روم میں جائیں, آئینے کے سامنے کھڑی ہوں, اس وقت اپنے آپ کو دیکھ کے مسکرائیں. آپ کو کوئی ناک نہیں کرے گا کہ اتنی دیر ہوگی تم کر کیا رہی ہو. اچھا, اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ موبائل میں اپنا فیس دیکھیں اور اس پہ جیسے ایکٹ کریں کہ جیسے آپ غصہ کر رہے ہیں, ایکٹ لائک دیٹ کہ آپ غصہ کریں, اپنے چہرے پہ نا غصے کے تاثرات لے کر آئیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو نارمل کریں. گاٹ اٹ؟ دیکھیں, غصہ کریں اس طرح دیکھ کر, اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو, اپنے تاثرات کو نارملائز کر لیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا یہ کہ یہ ایکسرسائز آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر جو غصے کے جو فیکٹرز پڑے ہیں وہاں پر پڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کام ڈاؤن ہونے میں آسانی ہوگی.